السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بزرگوں بھائیوں بہنوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ ہم پھر ایک دفعہ پھر آ گئے ہیں حرم کی مسجد میں۔ صبح تہجد کا ٹائم ہے اور یہ مناظر ہے سامنے خانے کعبہ ہے۔ تھوڑی سی جھلک نظر آ رہی ہے، اس میں کچھ محسوس نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں ماشاء اللہ دل کی تسلی کے لیے، اس کو تسکین دینے کے لیے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے۔ باقی جو ماحول ہے الحمدللہ۔ کبوتر چوک میں ہم آ گئے۔ لوگ جو ہے نا یہاں کبوتر کو کھانا دیتے ہیں، یہاں کو ہمارے بابر بھائی کی بڑی عقیدت ہے، تو وہ سب کبوتروں کو کھانا دے رہے ہیں۔ پاکستان میں انہوں نے ارادہ کیا کہ پاکستان میں بھی جا کے میں کبوتروں کو کھانا دیا کروں گا۔ واہ 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 واہ۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو سبق یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کلاک ٹاور ہے، کلاک ٹاور کے نیچے کبوتر چوک۔ آج ہمارا تیسرا دن ہے مکہ شریف میں، اور الحمدللہ تمام عبادات کر کے، عمرہ، طواف، دعائیں کر کے آج ہم نکلے ہیں مکے کی زیارت میں۔ مکے کی زیارت میں زیادہ تر تو یہ میدان عرفات ہے سب سے زیادہ، جہاں قیامت کے دن سارے اکٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد منی ہے، مزدلفہ ہے جہاں حاجی جاتے ہیں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو ڈیٹیل بھی بتاتے رہے گی۔ اور اس کے بعد جنت معلیٰ ہے جہاں حضرت خدیجہ کا روضہ ہے، اور دوسرے صحابہ کا مسجد جن ہے جہاں جنات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی۔ اس کے اوپر پوری سورہ جن اس کے اوپر قرآن میں ہے، ان کا گزر ہوا اور انہوں نے پھر اپنے جا کے جنات کو کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب کلام سنا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ایک دو اور زیارات ہوں گی ساتھ ساتھ، انشاءاللہ آپ کو سب کی تفصیل بتائیں گے۔ ابھی ہم نکل چکے ہیں اپنی رہائش گاہ سے، اور یہ مکہ کی گلیاں ہیں، نظارے ہیں مکہ کی گلیاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلیں، گزرے، صحابہ چلیں۔ خیر یہ وہ کچی گلیاں یا وہ والی تو نہیں، اب تو ٹوٹلی ماڈرن ہو چکی ہیں، مگر ہماری وہی روحانیت ہے کہ ہمارے نبی یہاں رہے، یہاں گزرے، یہاں ظلم بھی کھائے صرف اور صرف اپنی امت کے لیے۔ یہ وہی گلیاں ہیں، وہی شہر ہے۔ یہ جی غار ثور، مکہ کا سب سے بڑا پہاڑ، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ جب کفار مکہ نے ارادہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر حملہ کرنے کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ یہاں میری جتنے بھی امانتیں ہیں یہ دے کر آپ نے آنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اس پہ روانہ ہوئے۔ کفار مکہ جو ہے نا ان کو گھیر لیا، انہوں نے مٹی پھینکی، ان کو نظر نہیں آیا اور یہ چل دیے اس پہ۔ جب تھوڑی دیر چلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ خون ہی خون تھا، اور وہ ایڑیوں کو اپنے جو فرنٹ پاؤں ہوتے ہیں اس میں چلنے لگے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی کہ وہ تو اپنے کندھے پہ اٹھائیں۔
اس وقت یہ تو ابھی جو ہے نا سیڑھیاں بھی ہیں سہولیات بھی ہیں، اس وقت رات کے پہر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے میں اٹھایا اور اس غار کے اوپر چوٹی میں لے گئے. اس کو غار سور کہتے ہیں، جبل سور کہتے ہیں. جبل جو ہے غار کو کہتے ہیں، سور جو ہے وہ کوڑ بیل کی جو کوہان ہوتی ہے اوپر، اس کو سور کہتے ہیں. اور 3 راتیں اور 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ یہاں رہے. ابو بکر صدیق نے وہاں سب سے پہلے صفائی کی غار کی. مختلف کونے تھے، انہوں نے اپنا امامہ پھاڑا، ہر کونے میں جو ہے اس کو فل کیا. ایک کونا بچا، وہاں اپنی ایڑی رکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہی کی گود میں ٹھہرے. ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک سام تھا جو کتنے ہزار سال سے ان کا انتظار کر رہا تھا ان کے دیدار کے لیے. ان کو کاٹا گیا، یہ روایت بتاتی ہیں. ان کو کاٹا، انہوں نے اتنا برداشت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ لگے، مگر ان کے آنسو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے پھر ان کو پتہ لگا. تو ایسے معاملات ہیں. کیسی جو ہے نا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمارے لیے یہ مشکلات کاٹی. اللہ پاک اس مبارک جگہ میں آئیں. اللہ پاک ہر مسلمان کا یہاں آنا جو ہے قبول فرمائے، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دیکھیں یہ وہ سلسلہ ہے، ہم تو بس میں گئے ہیں، مگر یہ سلسلہ ہے جس میں مکہ سے لے کے حضور ابو بکر صدیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل پہاڑ پہ چڑھے تھے. جب وہ ادھر پہنچے تو پیچھے جو ہے نا ان کے لشکر یہودیوں کے آگے، ابو جہل کے، کافروں کے. تو جب دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ پہاڑ کے نیچے سے جو ہے نا لشکر آ رہے ہیں تو وہ گھبرا گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے حکم دیا تو کبوتر نے وہاں انڈے دیے اور مکڑی نے وہاں جالا بنایا. تو جیسے یہودی اوپر گئے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں انڈے دیے ہوئے ہیں اس غار میں اور مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، کیونکہ مکھی بھی اگر ادھر سے گزر جائے تو جالا ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر تھے، مگر یہ کہ اللہ کے کرم سے، فضل سے، اللہ کی قدرت سے ان کو بالکل بھی نہ اشارہ ہوا کہ وہ اندر ہے اور وہ واپس لوٹ گئے. ابو جہل نے انعام اناؤنس کیا یا جو بھی ان کا سر قلم کر کے لائے گا، ان کو پکڑ کے لے کر آئے گا، اس کے لیے الہام ہے. تو یہ تھی غار سور، جبل سور کی زیارت. ابھی ہم جائیں گے نیکسٹ زیارت. اسلامی یونیورسٹی جامعہ ام القرآن حرم کے بڑے امام یہاں پر زیر نگران ہیں، اور باقی امام طلباء یہاں پر استاد ہیں، یہاں پر پڑھاتے ہیں. بائیں ہاتھ کی طرف دنیا کی تیسری بڑی اسلامی یونیورسٹی. بھائی صاحب جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں اس راستے کا نام ہے ام القرآن. کیا نام ہے جی؟ ام القرآن. مکہ مکرمہ کا پرانا نام بھی ام القرآن ہوا کرتا تھا. پہلے مکہ نہیں تھا، مکہ کا پرانا نام ام القرآن ہوا کرتا تھا. اور اسی سیدھے آج کی طرف آپ کو جو یونیورسٹی نظر آ رہی ہے جامعہ ام القرآن، دنیا کی تیسری بڑی اور سعودی عرب کی سب سے بڑی یونیورسٹی. ہر سیبان پوری دنیا سے یہاں پر مسلمان آتے ہیں اور آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. صرف مسلمان ہی آتے ہیں کیونکہ اسلامی یونیورسٹی ہے. تو ہر سیبان یہ ہے جی میدان عرفات، جیسا کہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اس کی حد بندی ہوئی ہوئی ہے. یہ 9 ذی الحج کو حاجی یہاں وقوف کرتے ہیں. یہ حج کا دوسرا فرض ہے. حج کے 3 فرض ہوتے ہیں، اس میں سے دوسرا وقوف عرفات ہے. 9 ذی الحج کو ظہر سے پہلے حاجیوں نے یہاں پہنچنا ہوتا ہے. ظہر سے لے کے مغرب تک یہ وقوف ہوتا ہے، یہاں ٹھہرنا ہوتا ہے اس میدان کے اندر. اگر تو یہ ظہر سے لے کے مغرب تک حاجی اس میں نہیں وقوف کریں گے یا اس سے باہر رہیں گے تو ان کا حج نہیں ہوگا، ان کا فرض پورا نہیں ہوگا. تو یہ دوسرا فرض ہے حج کا. یہ اس کی جو ہے نا اہمیت ہے عرفات کی. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ بروز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوقات جن و انس اس میدان میں اکٹھے ہوں گے. تو یہ بھی عرفات کے متعلق جو ہے یہ انفارمیشن ہے. مگر یہ کہ حاجیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جگہ کہ یہاں اگر نہیں آئیں گے حاجی تو ان کا حج نہیں ہوگا. 9 ذی الحج کو ظہر سے لے کے مغرب تک وقوف عرفات کرتے ہیں حاجی.
یہ آگے ہیں جی جبل نور اسے کہتے ہیں. یہ عرفات کے مقام میں ہے. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ پاک نے ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے. انہوں نے اللہ سے توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, ان کا پیار محبت بڑھایا, اور یہ وہ مقام ہے جہاں وہ اکٹھے ہوئے کافی 100 سال بعد. تو اس کی ہسٹری ایک تو یہ ہے. دوسری, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج ادا کیا. اس حج پہ 9 ذی الحج کو جو ہے وہ انہوں نے یہاں خطبہ دیا حج کا, اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سب سے بڑی جو اپنی زندگی کی دعا مانگی وہ اس مقام پہ مانگی. حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی وہ یہ تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بھی ہے اور یہ دعا سکھائی, اور پھر ان کی دعا توبہ قبول کی, اور ان کو پھر یہاں ملا ہے اس مقام پہ. جبل نور اس کو اس لیے کہا جاتا ہے. ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائیے, اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائیے. ہمیں سعادت کی زندگی نصیب فرمائیے. ہمارے والدین کو ایمان پہ خاتمہ ان کا ایمان پہ فرمائیے گا, اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائیے گا. اے اللہ, فلک چھپنے کے برابر بھی شیطان نفس کے حوالے نہ کیجیے, اور ہمیں ہماری آخری سانس تک شیطان کے حوالے نہ کیجیے. بے ایمانی کی موت سے اور ہمیشہ کی جدائی سے ہمیں محفوظ کیجیے. ہمیں ہمارے والدین سے ملائیے گا اور اچھے حال میں ملائیے گا. اللہ, ہمیں ہماری طرف سے جتنی نویدیں جائیں, ہماری طرف سے جتنی خبریں جائیں, ہمارے والدین کو اچھی ہی پہنچائیے گا. اللہ, ہماری آپ نے دنیا میں اور ہمارے والدین کی پردہ پوشی فرمائی, دنیا میں آخرت میں بھی ہمارے ستار العیوب اللہ ہماری پردہ پوشی فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہماری پردہ پوشی فرمائیے گا. ان کی رضا کاملہ ہمیں نصیب فرمائیے گا. اللہ, ہم سے ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہم سے ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. اللہ, گھر کی حاضری بار بار نصیب فرمائیے. اللہ, موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائیے. اللہ, ہمارے رزق میں, ہمارے جان میں, مال میں, اولاد میں, عزت میں, آبرو میں, قسمت, اللہ برکت رحمت وسعت عطا فرمائے. اللہ, ہمیں کشائش والا رزق نصیب فرمائے. اللہ, ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے گا. اللہ, ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ کیجیے گا. اللہ, دینے والا رکھیے گا, دینے والا رکھیے گا. اللہ, اس امت پر رحم فرمائیے, غزہ کے مسلمانوں پر رحمت فرمائیے. اللہ, اس جبل رحمت کے صدقے سے غزہ کے مسلمانوں پر رحمت فرمائیے. ان کی خواتین کی عصمتیں جو لوٹی جائیں, اللہ ان پر اللہ, آپ سے آپ کی رحمانیت کا واسطہ, آپ کی رحیمی اور کریمی کا اللہ ان پر رحم فرمائے. اللہ, یہ مسجد نمرہ ہے. یہ ادھر جو ہے نا حج کا خطبہ ادا ہوتا ہے, اور یہ صرف اور صرف سال میں ایک دن کھولی ہوتی ہے 9 ذی الحج کو حج کے خطبے کے لیے. باقی پورا سال یہ بند ہوتی ہے. اور یہ جو ہے میدان عرفات میں ہی ہے. زیادہ حج پر آ کر دیکھتی ہیں کہ یہاں پر پانی کی بہت زیادہ تنگی ہے, پانی کی سہولت موجود نہیں ہے, تو اپنے محل کے اندر یہ والی ساری نہریں زبیدہ کی یہاں پر نہر بنانے کا ارادہ کرتی ہیں. تو اس سے بعد یہ نہر ملکہ زبیدہ نے ارادہ کیا تھا مکہ سے طائف, طائف سے شام اور عراق کی طرف یہ نہر بنائی جائے, مگر بہت زیادہ پتھر آ رہے تھے, اسی وجہ سے یہ بھی پہاڑوں کو تراش کے بنائی گئی تھی. دیکھیں آپ, اس وقت یہ کرینے مشینیں وغیرہ نہیں تھی. 1200 سال, تھوڑا سا نہیں ہے, 1200 سال پہلے بنائی گئی تھی حاجیوں کی سہولت کے لیے. اور 1200 سال گزر جانے کے بعد آج بھی نہر اسی حالت کے اندر موجود ہے. مکہ کے اندر اس کے اوپر پتھر گر چکے ہیں, آپ دیکھیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے یہ والی دیوار. پانی کی سہولت نہیں ہے, نہر اپنی اسی حالت کے اندر موجود ہے. جن یہاں سے 23 کلومیٹر سے دور پر کنویں موجود ہیں, کنووں پر وادی نعمان وادی ہے وہاں پہ. ایسے بعد ان کنووں سے دیواریں کھینچی گئی تھی.
हाजी साहिबान, वाकई मुजफ्फर का मैदान है। रश ज्यादा होने की वजह से जिस हाजी को जहाँ जगह मिलती है वो वहीं पर खुले आसमान के नीचे क्याम करता है साहिबान, चाहे अमीर है, ये जी मुजल्फा, अल्लाह ताला ने सभी को जहाँ जमीन पे सुला 9 ज़िलहज को अरफात अरफात के बाद मगरिब के बाद यहाँ आते हैं। यहाँ जो है खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं, मगरिब और इशा की नमाज अदा करते हैं और फिर सुबह फजर तक यहाँ क़याम करते हैं। यहाँ कंकरियाँ जमा करते हैं, जो कि आपने 10 ज़िलहज को बड़े शैतान को मारनी है, 11 और 12 को आपने तीर शैतान को मारनी होती है, तो आप 7 कंकरियाँ। तो ये जो है हम यहाँ से हज के लिए यहाँ से कंकरियाँ उठाते हैं और सौ फजर पढ़ के यहाँ से निकलते हैं मिना के लिए। ये अरफात का मुजल्फा का मकाम नहीं है। है। यहाँ पर मेरे और आपके पहले नबी ने इस मस्जिद के मुकाम पर खुले मीना के अंदर हमारी ज़ियारतें आ रही हैं 4। पहली ज़ियारत आ गई इस्तेवन दायां की तरफ, वादी मैसर, जहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ था। वादी मैसर आगे ज़ियारत आएगी आगे की तरफ, जहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ था जब यमन का बादशाह अबरा अल्लाह के घर को गिराने के इरादे से, काबा शरीफ को गिराने के इरादे से यमन से अपनी हाथियों की फौज और लश्कर को लेकर वादी मैसर तक पहुंचा था। तो उधर कुरैश मक्का रो रो कर दुआ कर रहे थे, अल्लाह काबा तेरा घर है, इसकी हिफाजत उन्हें खुद करनी है। तो अल्लाह ताला ने अबाबील परिंदा, आपको हरम के अंदर रात के वक्त छोटा परिंदा नजर आएगा, वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, अबाबील अपने पंजों से, छोटा परिंदा, हाथी कितने बड़े बड़े, लश्कर कितने, ऐसे बन अपने पंजों से कंकरियां उठाकर लेकर आता है। जिस जिस हाथी पर फौज पर वो कंकरियां गिरती वो वहीं पर हलाक हो जाता। इसी तरह अल्लाह ताला ने यमन के बादशाह अबरा को, उसकी फौज को अबाबील परिंदे के जरिए हलाक करके दिखाया और अपने घर की हिफाजत, काबा की हिफाजत खुद करके दिखाई है। ऐसे बन जरा सोचने वाली बात है, छोटा सा परिंदा, कितने बड़े बड़े हाथी, पत्थर गिरते वहीं पर हलाक हो जाता है। ये दायां की तरफ देखेंगे, ये भी ट्रेन का स्टेशन, आगे थोड़ी सी खाली जगह आएगी, वहाँ से तमाम ऐसे अस्तगफिरुल्लाह करेंगे। मुकद्दस ज़ियारत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। देखेंगे दाएं की तरफ आगे थोड़ा सा खुला मैदान आएगा। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब यहाँ से गुजरे थे तो तेजी से अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करते हुए गुजरे थे। यहाँ से अस्तगफिरुल्लाह करेंगे सारे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखें ये दायां की तरफ नीचे सूरत कहने में नजर आ रही है आपको, ये भी वादी मैसर का हिस्सा है। और ये खुला मैदान देखिए, ये थोड़ा सा खुली जगह नजर आ रही है, खाली जगह, ये खाली मैदान है सारा वादी मैसर। यहाँ पर यमन के बादशाह अबरा को अल्लाह ताला ने साथ किया था। 1400 साल गुजर जाने के बाद आज की जगह खाली की खाली ही छोड़ दी गई है। वादी मैसर इस जगह को कहा जाता है। तो यहाँ पे तेजी से अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करते हुए गुजरा जाता है, मुकद्दस ज़ियारत नहीं है। ऐसे में इधर देखेंगे आगे लेफ्ट हैंड की तरफ ज़ियारत आ रही है, मकाम इब्राहिम ज़बी इस्माइल, दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी जिस जगह पर हुई थी, ऐसे बात वाकई बहना सुना होगा, वहाँ पर सिर्फ रह जाने ताकि हमारा ईमान काबिल हो जाए, हमें एहसास हो कि किस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लाडले बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से कुर्बान करने के लिए। देखिए आगे बायां की तरफ सामने पहाड़ आएगा, पहाड़ के ऊपर आपको गुंबद नजर आएगा, मीनार सा नजर आएगा, ईंटों से बना हुआ, मकाम इब्राहिम ज़बी इस्माइल, दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी की जगह। 4 मीनारों वाली, 2 मीनार आगे हैं 2 पीछे हैं, सभी को नजर आ रही होगी। हाजी साहबान अब देखेंगे, इधर देखिए मेरे आगे, उसी के आगे वो बड़े बरामदों के अंदर अंधेरा नजर आ रहा है, जहाँ पर सफेद रंग की छतरी बनी हुई है। जमरात शैतान, तीनों शैतानों को यहाँ पर कंकरियां लगा देते हैं। ऐसे बात किसी को नजर नहीं आ रहा है, बड़े बरामदे नजर आ रहे हैं जहाँ पर अंधेरा है। आप गाड़ी के बिल्कुल सीध में देखेंगे, ऐसे बन गाड़ी सफेद वाला ऊपर छतरी बनी है सफेद कलर की। ये जमरात शैतान है, शैतान को कंकरियां मारते हैं, मिना में है, हज का रुकन है। ऐसे बस ये पढ़कर यहाँ पर जो शैतान को कंकरी में कैसे पहले कि बड़े शैतान को 7 कंकरियां, बड़े बरामदे का अंधेरा। ऐसे बस जरा सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पर दिन का वक्त है, दूसरी जात अल्लाह की तरफ से ऐसे कि यहाँ पर अंधेरा है, दूसरी जात अल्लाह की तरफ से ऐसे कि यहाँ पर अंधेरा है। जमरात शैतानों को कंकरियां लगाने की जगह इंशाल्लाह अगले साल। और ये पीछे ये जी गारे हिरा है, यहाँ पहली वही नाजिल हुई थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। ये वो पहाड़ है पहली वही वाला।
अस्सलाम वालेकुम या अहल जन्नत से आया हुआ जमीन का टुकड़ा आप वसल्लम की पहली बीवी अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ऊपर की तरफ जो सफेद रंग की दीवार नजर आ रही है, ऊपर की तरफ सफेद रंग की जो दीवार है वहाँ पर अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। समझ ये हरम के बिल्कुल करीब है। ये कब्रिस्तान जो है 15 मिनट लगते हैं पैदल आने के लिए। जन्नत से उतरा हुआ जमीन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा। और ये असर की नमाज के बाद खोला जाता है। असर की नमाज के बाद आप यहाँ पर आकर ज़ियारत कर सकते हैं। एक हमारा नाफर मिनल जिन्नी, यहाँ पर पूरी सूरह कुरान की सूरह जिन नाज़िल हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पढ़ते थे, जिन्नात यहाँ पर जिन आप वसल्लम की कुरान पाक की तालीम सुनते थे। और ये जिन्नों ने ही ये जी मस्जिद जिन जिन्नात ने यहाँ पर इस्लाम को जहाँ जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत की और इस्लाम कबूल किया। नाज़िल हुई थी। आगे सीधे आगे तरफ भी एक मस्जिद आ रही है, मस्जिद फतह, मस्जिद शजर, मस्जिद फतह। ऐसे मैंने लेफ्ट हैंड की तरफ देखें, मस्जिद शजर। इसकी जिल्लत ये है कि एक यहूदी आप सल्लल्लाहु की खिदमत में आता है और आकर कहता है, ए अल्लाह के नबी, अब मुझे कोई मौजज़ा दिखाएं, मैं आप पर ईमान ले आता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु कहते हैं कि तुम क्या देखना चाहते हो? तो इस मस्जिद की जगह दरख्त होता है। ये जो एक्सटेंशन हो रही है मस्जिद हरम की, ये आंखों देखा हाल है कि मस्जिद हरम कितनी सी होती थी और डे बाय डे जो है वो कहाँ तक जा रही है। ये उस कुबरी को जाके टच करेगी, जो कुबरी ब्रिज को कहते हैं। ये सारा इन्होंने जो है ना काम स्टार्ट किया हुआ है। ये अपोजिट साइड है क्लॉक टावर की, ये मस्जिद जिन वाली साइड है। चांद की तरफ इशारा किया, एक ही तरफ है यार, देख जो ऊपर वाले को पते नहीं है। जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ने चांद को इशारा किया और 2 टुकड़े हो गए। यहाँ पर खड़े होकर रसूल अल्लाह ने चांद की तरफ इशारा किया था, चांद 2 टुकड़े हो गए थे। जबल अबू कुवैस इस पहाड़ी का नाम है। ये देखें जी, सऊदीया में भी जो है ना खान के लवर है। असली गुजरांवाला होटल, बनीगारा रेस्टोरेंट, करी नंबर 804। खान साहब जो है ना यहाँ भी छाए हुए।